بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، ناظرین سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں البشارت چینل میں۔ میرا نام حافظ وقاص احمد ہے اور آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ شریعہ کے حوالے سے ہے کہ اسلامک بینک اور جس طرح کنونشنل بینک میں ہم اکثر یہ ایک لوگوں کے اندر مغالطہ پایا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو اس میں شریعت کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ اور یہ اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت ہی کی وجہ سے اسلامک بینک جو ہے وہ سودی بینک سے ایک مختلف ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک ڈفرینس پایا جاتا ہے، تو یہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں شریعہ کی، تو شریعہ اصل میں کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے؟ شریعہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ آپ کے سامنے ہے اور اس راستے کے اوپر چلنا۔ اب شریعت کیا ہے؟ وہ ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے۔ شریعت ہمیں عبادات، معاملات اور ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں معاملات کی طرف، تو معاملات کے اندر ہمارا جو روزانہ کا لین دین ہے، خرید و فروخت کے معاملات ہے، اسی طریقے سے ہم جو بزنس کاروبار وغیرہ اپنے چلا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم معاملات کی کیٹیگری میں ایڈ کرتے ہیں۔ اب جب بات آتی ہے کہ جی اسلامک بینک کس طریقے سے اسلامک ہیں اور سودی بینک کیسے اسلامک نہیں ہیں، یا کس طریقے سے جو ہے وہ غیر شرعی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہمارے پاس شریعت کا ہے۔ اب شریعت ہمارے پاس جو ہے اصل میں مقاصد شریعہ ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اسلام اور شریعت کا مقصد جو ہے اس کے 5 مقاصد جو اس وقت چیدہ مقاصد ہیں، یعنی شریعت ان 5 چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ لازم اور ملزوم قرار دیتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا فعل جو ان 5 مقصد کو نقصان پہنچائے، تو وہ چیز شرعاً حرام ہوتی ہے اور شریعت اس چیز کو حرام کر دیتی ہے، چاہے جائے کہ وہ عام حالت میں حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عام حالات کے اندر خربوزہ کھانا جو ہے وہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی علاقے کے اندر ہیضے کی بیماری ہو، وہاں پر اگر آپ خربوزہ بھی بیچتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فتنہ اور فساد کے دور میں ہتھیار بیچنا، یعنی عام حالات میں دیکھیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا جو ہتھیار جو ہے وہ مومن کا زیور ہے، لیکن اگر یہی زیور فتنہ اور فساد کے لیے استعمال کیا جائے تو شرعاً یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب جو مقاصد شریعہ ہیں وہ اصل میں 5 ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس حفظ المال، یعنی کس طریقے سے مال کی حفاظت ہو۔ دوسرا ہمارے پاس ہے حفظ العقل، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو عقل کو خراب کر دیتی ہے، عقل کو معاف کر دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے حفظ النسل، یعنی وہ تمام طور طریقے اپنانا جس سے ہم اپنے نسل کو حلال طریقے سے بڑھا سکیں، وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے حفظ النفس، یعنی اپنے نفس کی حفاظت ہے، اپنے جان کی حفاظت ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری جو ہے وہ حفظ الدین ہے کہ اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت ہے۔ دوبارہ اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک بینک کیوں جائز ہے، کیوں حلال ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حفظ المال، یعنی شریعت آپ کو اس چیز کا پابند بناتی ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات کو اس طرح کریں کہ وہ آپ کے مال کو حلال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک جائز طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ اب اگر میں نارمل حالات میں بات کرتا ہوں تو اس وقت جتنے بھی مالی معاملات یا کاروبار چل رہے ہیں، ایک چپڑاسی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے کاروباری آدمی تک، آپ دیکھیں بزنس مین جتنے بھی ہیں، ان تمام لوگوں تک ان کا جتنا بھی واسطہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بینکس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ چاہیں تو اپنی ضروریات کو حلال طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، یا اگر وہ چاہیں تو اپنی ضروریات کو جو مالی طور پہ وہ کیا حرام طریقے سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ تمام ہماری جو ضروریات کسی سودی بینک سے پوری ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک الٹرنیٹو ہمارے پاس اسلامک بینکس کی صورت میں موجود ہے۔
اور اسلامک بینک ہمیں ان کے پراپر حلال طریقے سے ان ضروریات کو پورے کرنے کا پورا موقع دیتا ہے۔ اب بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور بینک یہ کیسے ممکن ہے کہ جی اسلام کے اندر بھی بینک موجود ہو؟ تو اس کا سیدھا آپ کو اگر میں جواب دوں تو قرآن سے ہی ثابت ہے۔ قرآن کی احادیث، قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے نا مکمل جواز دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ ہم نے بیع کو حلال قرار دے دیا۔ بیع کیا ہے؟ خرید و فروخت کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے، اور وحرم الربا، اور سود کا معاملہ جو ہے ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا ادارہ اگر وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور جائز طریقے سے کرتا ہے، اب وہ چاہے بینک کے نام سے چل رہا ہو یا وہ کسی مالیاتی ادارے کے نام سے چل رہا ہو، تو شریعت اس کو حرام نہیں قرار دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اسلامک بینکس کا جہاں تک ذکر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں بینک کا کیا ایک کردار ہے؟ تو فقہ کا ایک اصول ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے مباح ہے، یعنی شریعت نے تمام چیزوں کو حلال قرار دے دیا، الا مطلب ان چیزوں کے علاوہ ایکسیپٹڈ وہ چیز جو قرآن اور حدیث سے صراحتاً اس کے بارے میں حرام کا جو ہے نا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب میں اگر مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی ٹوتھ پیسٹ کرنا حلال ہے کہ حرام، ٹھیک ہے، یا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی جہاز میں بیٹھنا حلال ہے کہ حرام، یا مجھ سے کوئی کہتے ہے جی میں کرسی پہ بیٹھنا یا بیڈ پہ سونا میرے لیے حلال ہے کہ حرام، تو یہ تمام کیا چیزیں، یہ تمام چیزیں مباح ہیں۔ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی کون سی چیز حرام ہے؟ تو آپ خود دیکھیں، آپ کو میں نے جو پیمانہ بتا دیا ہے، پیمانہ ہی اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو، اس کے مال کو، اس کی نسل کو، اس کی عقل کو، اس کے نفس کو، اس کے دین کو نقصان پہنچائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ایک ایسا پیمانہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس سے پرکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھ سے کوئی کہتے ہیں جی ٹوتھ پیسٹ کرنا حلال ہے کہ حرام، تو میں دیکھوں گا کہ اس ٹوتھ پیسٹ کرنے سے انسان کے یہ شریعت کے جو یہ 5 مقاصد ہیں، کیا کوئی ایک بھی فوت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے پتہ ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے نہ کسی اس کے مال کو نقصان ہے، نہ اس کی نفس کو، نہ اس کی عقل کو، نہ اس کے دین کو، ٹھیک ہے، نہ اس کی نسل کو نقصان ہے، تو میں کہتا ہوں جی یہ حلال ہے۔ لیکن میں اگر بات کرتا ہوں کہ جی شراب بیچنا حلال ہے کہ حرام، اب اگر قرآن میں اس کے بارے میں ایک تو صراحتاً بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، میں اگر کہتا ہوں جی اس کے اگینسٹ اگر میں کہتا ہوں جی قرآن میں کہیں پر افیون اور چرس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جی چرس حلال ہے کہ حرام، اب میں یہ دیکھوں گا کہ چرس پینے سے ان 5 مقصد میں سے کون سا مقصد فوت ہو رہا ہے، کس مقصد کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ چرس پینے سے انسان کی اپنا نفس جو ہے، انسان کا اپنا جسم جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا عقل معاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا مال تباہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کو حرام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں اگر بات کرتا ہوں بینک کی، بینک بظاہر خود کیا ہے؟ اس بینک جائز ہے، بینک ایک ادارے کا نام ہے، بینک خود ایک انسٹیٹیوٹ ہے، آرگنائزیشن ہے۔ اسی بینک کے اندر اگر حلال طریقے سے کام ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، رینٹل بیس ایگریمنٹ ہو، ٹھیک ہے، یہ تمام معاملات جو اسلامی طریقے سے جائز ہے وہ ہو تو بالکل جائز ہے۔ لیکن یہی اگر بینک ہو، یہی ادارہ ہو اور اس کے اندر سود پہ خرید و فروخت ہوتی ہو، سود پہ معاملات ہوتے ہوں، تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اگر دوسری آسان سی اگزامپل دوں کہ ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، اس فیکٹری کے اندر کیا ہے کہ جی لوگ شراب بیچ رہے ہیں، اب ہم کہتے ہیں جی یہ فیکٹری حرام ہے، لیکن اسی فیکٹری کا مالک اگر وہ شراب کا کام چھوڑ دے اور وہاں پہ جوس بنا کے بیچنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں جی یہ حلال کام کر رہا ہے۔ تو اب بظاہر خود وہ فیکٹری جو ہے، وہ ادارہ جو ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے، نہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ کام اس چیز کی نوعیت کو بتاتا ہے کہ جی یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ تو یہ آج ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کی، اور آپ کی کوئی بھی اس طرح کے کیوریز ہوئی، کوئی بھی اس طرح کے اشکالات ہوئے، آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوئے، تو آپ نیچے کمنٹس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے سوالات چھوڑ دیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالاتوں کا جو ہے ایک مکمل اور دلائل کے ساتھ جو ہے نا آپ کو جواب دے سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا اور اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس کے ساتھ البشارت ٹی وی کا جو ہے میں شکریہ، ٹھیک ہے، اور آئی کہ البشارت چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اس کو آپ جو ہے نا فالو بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لنکس کو آپ مزید شیئر کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کی شارٹ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور اس ایک یوں کہنے ایک نیک کام ہے، ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.